हैं 40+ उनको जो है नॉमिनेशन इन्होंने रिजेक्ट कर दिए। सिंपल पता है, इनको पता है कि हाँ, इन्होंने ये भी रिजेक्ट किए, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, सुनने में ये भी आ रहा है कि इन लोगों ने हमारे जितने भी सीनियर पॉलिटिक्स हैं उनके भी रिजेक्ट कर दिए फॉर्म्स, क्योंकि वो किसी पे कह दे कि वो इश्तिहारी है, किसी पे कुछ कह दे, किसी पे कुछ कह दे। तो आप लोग प्लीज़ इसके लिए भी आवाज़ उठाएं। इंशाल्लाह ताला मैं कल दोबारा अपनी कोशिश करूँगी अपनी ब्रॉड ऑन करने की, फिर इन लोगों की फिर दोबारा हम लोग ज़रूर इंशाल्लाह जो मेरा ग्रुप है वो इंशाल्लाह इनकी बैंड बजाएगा। 1 मंथ हो गया मैं बीमारी की वजह से लाइव ऑन नहीं कर सकी। जी सिस्टर बिल्कुल, मुझे लगा सिस्टर कहने लगी मैं इनकी क्लास लूंगी। ये बड़े बैठे थे तो मैंने कुछ और बोलना था, फिर मैंने इनकी अच्छे से ना इनको ना छोड़ूंगी नहीं, मैं जब बोलती हूँ फिर मैं बोलती हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मैं ये कहना चाह रहा था वो आपको सबको पता है, सबसे पहले तो आप लोगों ने पैनिक नहीं होना, और आप लोगों ने पैनिक आगे फैलाना भी नहीं है। क्यों नहीं फैलाना? क्योंकि ये सारे के सारे नॉमिनेशन के जो केसेस हैं ये ट्राइब्यूनल्स के अंदर जाएंगे। इलेक्शन के ट्राइब्यूनल्स होते हैं, वहाँ पे बकायदा एक जज बैठा होता है। ये जो आरओज हैं ये जज नहीं है, ये इन्होंने इंटेंशनली जो है वो आपके पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली मरतबा ये हो रहा है कि आरओज आपके पहले ऐसा होता था कि पहले पुराने आरओज ऐसे होते थे जो रिटायर्ड जज होते थे, और वो उनको थोड़ा सा लॉ को पता होता था, उनको कुछ चीज़ें पता होती थी। ये सारी की सारी ब्रोक्रेसी है और ब्रोक्रेसी को फौज हेड कर रही है। तो ये अभी ये करेंगे और उसके बाद जैसे ही ये होगा कि क्या कहते हैं इसको, ये जैसे ही वो ट्राइब्यूनल्स के अंदर केसेस जाएंगे ना, तो ये सारे के सारे इनके जो ऊपर चार्ज लगे हुए हैं ये सारे के सारे रिवर्ट हो जाएंगे। सिर्फ एक मुजरम है, जो एक कन्विक्टेड है मुजरम, वो कन्विक्टेड फैलनी जो होता है वो जो है वो केस नहीं लड़ सकता। और पाकिस्तान के अंदर एक कन्विक्टेड फैलन है, उसका नाम है मरियम नवाज शरीफ, और वो उसके जितने भी हलकों से, सारे के सारे हलकों से जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो फाइल हो चुके हैं। बाकी जितने भी 9 मई के ये कहते हैं वो सारे के सारे आपके मुल्जिम हैं, और मुल्जिम जो है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, उनको रोक टोक नहीं होती कि वो जो है ना वो इलेक्शन लड़ सके। अच्छा खैर ये एक लंबी डिबेट है, लेकिन कट द स्टोरी शॉर्ट ये सारे के सारे केस फैसले जो है रिवर्ट हो जाएंगे, और ये सारे के सारे जो नाम है इंशाल्लाह ये आपको इलेक्शन कंटेस्ट करते नजर आएंगे। सिवाय उन लोगों के ऊपर जो जैसे कि मुराद सईद जैसे लोग हैं जिनको शायद इस्टेब्लिशमेंट इजाज़त नहीं देगी, और वो जजों के ऊपर भी जो है ना वो डालेंगे प्रेशर के, मुराद सईद और हमाद अजहर ये जैसे लोग हैं जो जिनके ऊपर ज़्यादा गुस्सा है इस्टेब्लिशमेंट को, 1-2 को उनको छोड़ के बाकी सबको जो है ना वो इलेक्शन लड़ने देंगे, इंक्लूडिंग इमरान खान। ओवर टू फहीम भाई, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं और ये कैसे जो है ना वो असरअंदाज होगा हमारी कैंपेन के ऊपर? जी गुजर भाई थोड़ी देर चलाएं, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, आप लोग बात करें मैं आपको बात करता हूँ, थोड़ा टाइम मुझे दे दें। थैंक यू। ज़्यादा टाइम लीजिए, मैं खालिद भाई के पास चलता हूँ। खालिद भाई उसके बाद सॉरी गुजर भाई मैं दोबारा फिर बोल पड़ी, आई एम रियली सॉरी। इन लोगों से ना ये जैसे दूसरी पार्टी हैं वो बाहर निकल रही हैं, अपनी कंपेन चला रही हैं, अपने बैनर्स वगैरह लगाए, लेकिन पीटीआई का वहाँ पे लगाने की इजाज़त नहीं दे रहे, स्पेशली जनूबी पंजाब में, क्योंकि मेरा तल्लुक जनूबी पंजाब से है। तो ना हम लोग वहाँ पे, मैं टिकटॉक पे रब्ता करती हूँ, या मैं है ना व्हाट्सएप पे हो गया, दूसरे जितने भी ना हमारे पास ये है मीडिया है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास वहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि हम लोग बाहर निकल के अपना कोई जुलूस निकाल सकें। कोई भी जाके कहता है कि मैं पीटीआई को उसको पकड़ के मार रहे हैं लोगों को, तो इसके बारे में भी प्लीज़ आवाज़ उठाएं, ताकि लोग, अभी तक उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जो पीटीआई का बाहर निकाला। सुबह मेरी भाभी से बात हुई तो कह रही हम लोग पीटीआई का नाम भी नहीं ले सकते। मैं आपको ये बताता हूँ, जो ज़रूरत है ना वो इजाद की माँ है। नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ इन्वेंशन। आपके हाथ के अंदर जो टूल है इसको मोबाइल कहते हैं। इसके अंदर एक बड़ा सा जो अच्छा जो है ना वो आपको बड़े 2 मिनट के अंदर आप एक बैनर बना सकते हो, एक पोस्टर बना सकते हो, उसको आपने व्हाट्सएप पे स्टेटस के ऊपर लगाएं, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनाएं, वहाँ पे शेयर करें, इनोवेटिव हो जाएं। अगर जैसे जुल्म होता है ना तो जुल्म के आप उनसे ज़्यादा जो है ना आप लोगों का एप्टीट्यूड देखें, जो फौजी है ना उनका एप्टीट्यूड 0 होता है। ठीक है, आप लोग बहुत पढ़े लिखे हो, आप लोग बहुत होशियार हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और इस सब को सर्कमेंट करें। ठीक है, आपका असल जो पर्पस होता है वो वॉल चौकिंग नहीं होता, वो स्टिकर लगाना नहीं होता, ये मकसद नहीं होता। मकसद होता है मैसेज पहुंचाना, पैगाम पहुंचाना। आप लोग ये सोचो, मेरे पास बहुत सारी सजेशन मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि मैं आपको
आपको फोर्स करूं कि आप खुद से सोचो और आइडियाज लेकर आओ और उन आइडियाज को यूज करो। और औरतों के पास तो इतने तूफानी आइडियाज होते हैं कि मैं बता नहीं सकता। तो जो आइडियाज आप सोच सकते हो ना, मैं आपको बताऊं किरण आपी, वो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते। आप माशाल्लाह से इतनी सुपर वुमेन है ना, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि आप उनको छक्के छुड़वा देंगी, बस आप लगी रहो। जब औरत ये कर लेती है कि मैं जो है ना इसकी बैंड बजा दूंगी, तो आप फौजियों को जो है ना वो कान पकड़वा देंगी। मैं आपको ये लिख के देने के लिए तैयार हूँ। तो आप बस अपना दिमाग जो है ना वो उसको फोकस रखें और वो सोचें। आप ऐसे जो है चीजें सोच सकती हैं कि आप इनके जो है ना नाक से कान से धुआं आ जाएगा इंशाल्लाह। तो आप लगे रहो, इंशाल्लाह आपके ऊपर हमें जो है ना पूरा यकीन है। जी खालिद भाई। जी तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। गुजर भाई जारी रखें, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं फिर आपसे ज्वाइन होता हूँ। जी सॉरी। मुझे ये बता दें कि आप फहीम भाई दोनों एक साथ लगे हुए हैं, सेपरेट सेपरेट लगे हुए हैं? नहीं अलग है जी। अच्छा, अलग बिजी। अच्छा, यूके के अंदर ये आला अदलिया के अंदर हाजिरी का वक्त तो नहीं हुआ चाहता? नहीं वो नहीं है। मैं इस तरह के किसी और काम में मसरूफ हूँ। अच्छा, मैंने कहा शायद आला 8 बज गए तो खाने छाने का टाइम होता है और आला अदलिया वो मैं जिस वक्त स्टीम यार्ड पे था जफर भाई के साथ, तो उसी वक्त मैंने खा लिया था जाते जाते। अच्छा जी। अमजद अफरीदी जी आप अपना काम करें। आजकल तो खाना भी बरोड पे और पीना भी बरोड पे। जज़ाकल्लाह, आप लोग खान साहब के लिए इतना टाइम निकाल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों पे शुक्रिया। अमजद अफरीदी भाई, आप पहले भी आए चले गए, माजरत के साथ मैं आपका जो है वो आपको टाइम नहीं दे सका, तो मैं आपको टाइम दूंगा। आप जिस मौजू के ऊपर बात करना चाहिए, आपने 3-4 सवाल सुने, तो आपका माइक है, ओवर टू यू सर। अमजद अफरीदी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अमजद जी टाइम दे दिया और माशाल्लाह आप बहुत अच्छी बातें करते हो और ज्यादा बातें करते हो। ठीक है, और माशाल्लाह ऐसे ही लगे रहो, वो भी इमरान खान के सपोर्ट में। अभी मुझे पता नहीं इस वक्त टॉपिक क्या है भाई, कि नहीं किसी टॉपिक पे मैं बात करूँ? टॉपिक क्या है अभी? अमजद भाई मैं टॉपिक बताता हूँ, आप BFT के होते हुए टॉपिक के क्या, PTIoverseas.com, इस पोर्टल पे आप जाओ और इस पे इंशाल्लाह आप लोगों को प्रमोट करो कि सारे बहन भाई इस पोर्टल को फॉलो करें। PTIoverseas.com, टीम टिकटॉकर, कंट्री अजरबैजान, सिटी बाकू, एड्रेस 786 बिस्मिल्ला स्ट्रीट। 5 पाउंड से लेकर 4000 पाउंड तक कोई भी डोनेट कर सकता है। और उसके बाद खान साहब के लिए एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज लिखें। उसके बाद आप जब अपनी बैंक डिटेल्स डालेंगे, आपके पास रिसीट आएगी। रिसीट की आपने स्क्रीनशॉट लेनी, जैसे मानी भाई ने की है, आबिद भाई ने की है, मैंने की है, और वो पेज पे आपने प्रमोट कर लेनी। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, अपने बहन भाइयों को बोले आप इस पेज को प्रमोट करें, इस पेज की स्क्रीनशॉट लेके वो आप प्रमोट करें, ये भी कार्य खैर है। जी ओवर टू यू अमजद भाई, माइक आपका है, किसी भी बात पे आप बात कर सकते हैं। ओवर टू यू। आप पहले देखो, एक तो जो आज फैसला गया, ये जो हमारा इलेक्शन कमीशन नहीं, जो इन लोगों के इशारों पे चलता हो ना, और जितनी भी हल्कों से हमारे PTI के लीडरशिप के जो कागजात थे उसको मुस्तरद कर दिए। ये बात ज़हन में याद रखो, लिख भी लो कि ये इलेक्शन नहीं हो सकता और ये इलेक्शन होना नहीं चाहते। आपको पता है वजह क्या है? वजह ये कि इन लोगों ने PTI की लीडरशिप के कागजात को मुस्तरद कर दी। इसका ये मतलब ये कि ये लोग बगावत पे उतर आ जाए, तोड़ फोड़ पेर करे, नारे लगाए, भाई हर जगह पे लोग निकल आ जाए। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत का सिर्फ यही एजेंडा है, जहन में याद रखो। PTI इंशाल्लाह ऐसा कोई हरकत नहीं करेगा, न कोई हरकत करने वाला है। लेकिन इन लोगों का ये, लेकिन इंशाल्लाह हमारा PTI ये जंग भी जीतेगा। देखो, गौहर साहब ने, जो हमारा चेयरमैन है PTI का, उसने केस KPK खैबर में क्यों डाला, मतलब इधर पेशावर हाई कोर्ट में। उसको पता था कि इस्लामाबाद उस जगहों से हमें इंसाफ नहीं मिल सकता और न हम सोच भी नहीं सकते। एक जो इमरान खान और कुरैशी के हक में फैसला आया था, वो सिर्फ बाजवा और साइफर में उस बेगैरत नहीं अमेरिकन उस दल्ले ने जो इमरान खान को जो साइफर भेजा था, सिर्फ उसको बचाने के लिए इसने इमरान खान के हक में और कुरैशी के हक में ये फैसला किया। दूसरी बात, साइफर का जो फैसला इन लोगों ने इमरान खान और कुरैशी के हक में किया, उसका वो भी एक वजह था
کہ عمران خان کے بیٹوں نے اور پھر امریکہ میں ان لوگوں نے کیس دائر کیا تھا اس کتے پہ ڈونلڈ لو پہ، اس وجہ سے بھی ان لوگوں نے یہ کیسے یہ فیصلہ عمران خان کے حق میں دے دیا. یہ ذہن میں یاد رکھو اور کچھ نہیں ہے. سائفر میں وہ عمران خان کو قسم سے پھانسی دینا چاہتے تھے، لیکن جب اس کے بچے اٹھ گئے یو کے میں اور امریکہ میں، ان لوگوں نے کہا کہ ہم کورٹ میں جائیں گے. ان لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم اب پکڑیں گے. اب ہمارا کوئی اور راستہ نہیں، اس سے بہتر یہ کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کیس سے کچھ نہ کچھ کر دو کہ باجوہ اور وہ بغیرت نہیں جس نے وہ سائفر بھیجا تھا لکھا تھا نا، تاکہ وہ بچ جائے. ایک دوسری بات، امپورٹنٹ بات، جو آج کل بلوچوں کا جو مسئلہ ہو رہا ہے نا، بلوچ ہمارے بہن بھائی جو اسلام آباد میں آئے ہوئے ہیں، اور جو پنجاب کی جو دل بغیرت نہیں، یہ پولیس جو کسی کے اشاروں پہ چلتے ہیں نا، ان لوگوں نے جو اس رات اس پہ پانی پھینک کے راتوں رات ان کو اٹھایا گیا. وہ میرے بھائی ان کے پاس تو ڈنڈ نہیں تھے، کلاشن کو بم تو نہیں تھے کہ آپ اٹھا رہے تھے. ادھر صرف افسوس کی بات ہے، میں اس پروگرام کی وساطت سے سب کو کہوں گا کہ جب ایک صوبے سے وزیر اعظم بھی بلوچ ہو، اس کا وزیر خارجہ بھی بلوچ ہو، اس کا وزیر دفاع بھی بلوچ ہو، اور سب سے بڑھ کے جو آگے جو یہ پکچر عابد حسین بھائی نے لگائے نا، آپ کا چیف جسٹس بھی بلوچ ہو. جب یہ لوگ بلوچستان میں ان مظلوموں کو انصاف نہیں دے سکتے تو میرے بھائی ہم کس سے انصاف لگا کے بیٹھ جائے؟ انصاف پاکستان میں بالکل نہیں. انصاف کا تو آپ لوگ سوچنا بھی مت. اگر ہمیں انصاف ملے گا، سچ میں ہم بتائیں، ہمیں صرف کی پی کے کورٹ سے مل سکتا ہے. لیکن ادھر افسوس کی بات ہے کہ پی کے میں جب ہم کیس دائر کرتے ادھر ہمارا ایک ملو نہیں جو این پی سے ایمل ولی خان، وہ بغیرت اٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کل کو آپ نے بھی دیکھو استعفیٰ دینا، آپ نے بھی تو ریٹائر ہونا ہے نا، پھر آپ کی بیوی کدھر جائیں گے؟ یار میرے بھائی یہ لوگ کھلے عام دھمکیاں ججز کو دیتے. جب عمران خان نے وہ سیشن جج نہیں تھی، وہ کیا نام تھی ایک عورت، اس کو تھوڑا سا کچھ کہا تھا، پھر عمران خان کا کیس کہاں سے کہاں تک لے کے گیا. یار یہ لوگ، یہ مریم نواز، یہ میلو جو ہمارا جو کی پی کے سے، یار کھلے عام دھمکیاں دیتے، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. بس عمران خان کے لیے بھائی ہر عدالت میں اس کے خلاف پرچے کر سکتے ہیں، لیکن ان بغیروں کے خلاف نہیں کر سکتے. ادھر افسوس ہے. اور دوسری بات جو امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھو یہ حلقوں کا یہ جو بلوچستان سے جو لوگ آئے ہوئے نا، یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں یہ تو اٹھائے گئے بھائی، یہ قسم سے یہ سچ میں. لیکن آپ کو پتہ ہے حکومت اور اداروں کو ڈر کس بات کے؟ ابھی دیکھو یہ ذہن میں رکھو، یہ ڈر اس بات کے عمران خان والا بات ہے جو اس نے کہا تھا کہ ایک حلقہ کھول دو. اس کو پتہ ہے کہ اگر بلوچستان کے لوگوں میں سے 2-3 بندے بھی ان لوگوں نے بازیاب کیے نا، تو قسم سے ہمارے خیبر سے، جدھر سے میں ہوں، میں افریدی ہوں، میں قبائل ہوں، میں اب بھی اپنے آپ کو قبائل سمجھتا ہوں. یہ جو ضلع ملے نا، یہ ہم نہیں مانتے. میں قبائل ہوں، میں کی پی کے سے ہوں، خیبر سے ہوں، افریدی ہوں. میرے بھائی خدا کی قسم ہمارے علاقوں سے ان لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں بھائی ہمارے بچے اور ہمارے بھائیوں کو اٹھایا. بھائی ان لوگوں نے، ان کو یہی ڈر لگتا ہے کہ اگر بلوچستان والوں کو ہم نے بازیاب کیا، کل کو پھر وزیرستان والی بھی اٹھیں گے، کل کو کی پی کے میں جو خیبر ہے اور یہ باجوڑ مومن یہ والی بھی اٹھیں گے. صرف اس وجہ سے ان کو ڈر ہے، باقی کچھ نہیں. وہ حلقے، میں نے آپ کو بتایا، یہ وہ حلقے والا بات ہے کہ عمران خان نے کہا کہ ایک حلقہ کھول دو، دیکھنا. اور ایک حلقے نے کتنا آگ لگایا بھائی، کتنی دھاندلی ہوئی تھی. ان لوگوں کو بھی یہی ڈر ہے کہ اگر بلوچستان والوں کو ہم نے یہ لوگ بازیاب کے، پھر تو کی پی کے میں بھائی اور آگ لگے گا، پھر اس کو کون سنبھالے گا؟ تو بس بھائی یہ بات تھا، اور تو کچھ نہیں میرے پاس. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. جو بھی بندہ آتا ہے ہم اس کو پورا موقع دیتے ہیں کہ وہ بات کرے. آپ لوگ لیکن مین مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ جو بھی کر سکتے ہیں ابھی عمران خان کے لیے کریں. آپ کو پتہ ہے اگر آپ افریدی ہو تو اس وقت قبائل کے اندر جو ہے نا وہ فضل الرحمان اور فوج بھی جو ہے نا، آپ یہ ساری زندگی تو آپ نے جیسے کہا ہے کہ یہی جو ہے ولی خان کا خاندان، یہ جو ہے نا فوج کو گالیاں نکالتے، سب کچھ کرتے تھے، آج فوج کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ سمجھے یہ نسل پرستی جو ہے اس کو قائم و دائم رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے درمیان، پاکستانیوں کے درمیان ایک دوسرے کو دشمنی کا جو ہے وہ موقع ملتا رہے. آپ نے جیسے کہا کہ پنجابی یہ کرتے ہیں، پنجابی وہ کرتے ہیں. میں خود پنجابی ہوں، یہاں پہ میجورٹی جو لوگ بیٹھے ہیں آپ ارد گرد سارے پنجابی ہیں، اور ہم سب خان صاحب کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ تو کسی سے نہ تو ہم نے کسی کا بچہ اٹھایا ہے، نہ کسی کے بچے کو مارا ہے، نہ کچھ. یہ ایک ایلیٹ ہے، ایک مخصوص لوگ ہیں، انہوں نے کیا ہوا ہے. لیکن آپ کو امپریشن یہ دیا جاتا ہے آپ کے جو بتانے والے کہ یہ پنجاب کر رہا ہے.
ایسا بالکل نہیں ہے. پنجاب کی فوج کے اندر پختون بھی ہیں, بلوچ میں, سندھی میں, پنجابی بھی ہیں, لیکن آپ کو اس لیے اس کو کیا جاتا ہے پروموٹ, تاکہ پاکستان کو مضبوطی سے جو ہے وہ جڑنے نہ دیا جائے, اور اسی طرح ڈیوائیڈڈ رہے, اور فوج یا دوسرے لوگوں ان کے پاس جواب رہے کہ ہم نے جو ہے اس اسٹیٹ کو سیکیورٹی اسٹیٹ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ سمجھیں کہ آپ کا دشمن ہے وہ آپ کے ساتھ کیا کھیلنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپس کے اندر جو ہے وہ پیار محبت رکھیں, کیونکہ ہمیں آپ سے اور آپ کو ہم سے کوئی جو ہے وہ گلہ نہیں ہے. ہم سب کو ایک ہی گلہ ہے, اور ایک قسم کے لوگوں سے گلہ ہے. اگر آپ کے بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے. سب سے زیادہ خودکشیاں بھوک سے کہاں ہوتی ہیں؟ پنجاب کے اندر ہوتی ہیں. تو یہ بات جو ہے نا, جتنے دکھ آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے دکھوں کا بھی جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بے برا ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. اصل میں گجر بھائی ادھر میں آپ کی بات کاٹتا ہوں نا. گجر بھائی دیکھو, درد وہی جگہ کرتے جس پہ نمک چڑھتا ہو, جس کو زخم لگا ہو. بھائی پنجاب میں ہمیں پتہ ہے ادھر بھی ظلم زیادتی ہو رہے ہیں, لیکن ہمارے پشتونوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا, جو ہوا ہے نا پچھلے سالوں سے, میں اکثر کہتا ہوں نا, ہماری زندگی اسپیشلی ہمارے پشتونوں کی, اور ال پاکستانوں کا میں بھی کہوں گا نا, لیکن ہمارے پشتونوں کی زندگی کی خوشی کی عمران خان کے 3.5 سال کا وہ حکومت تھا. خدا کی قسم, وہ جو ہم نے زندگی گزارے تھے نا, وہ 3.5 سال عمران خان کی حکومت کے تھے. باقی ہم نے کبھی نہیں گزارے. یہ ڈرون حملے, یہ ادھر اٹھاؤ, وہ کرو, قبائلی, یہ مارو, وہ مارو, افغانستان سے آ گئے بھئی دور دھماکے کی پی کے میں. عمران خان کی حکومت سے پہلے دیکھو کتنے دھماکے تھے. عمران خان کی حکومت چلی گئی, پھر دیکھو کیا حالت ہو گیا. بھائی یہ صرف میں کی پی کے کا اور اس کا بلوچستان کا کہہ رہا ہوں. پنجاب کا تو مجھے پتہ ہے, اس کا ہر جگہ پہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ صرف میرا, لیکن ہمارے جو دکھ درد ہے نا اسپیشلی کی پی کے اور بلوچوں کا, وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. اور مسئلہ ادھر یہ نہیں, میں اپنے فوج اداروں کو ٹارگٹ بالکل نہیں کرتا. کتنے ہمارے فوجی ابھی شہید ہو گئے, وہ جو ڈی خان میں ہوا تھا. بھائی ہم مذمت ان کی کرتے, لیکن بھائی یہ ذمہ داری کس کی؟ بھائی جو لوگ کوئی اگر فار ایگزامپل کسی اور نے اٹھایا نا, یہ اداروں نے بھی نہیں اٹھایا, فوج نے بھی نہیں کیا, کسی نے بھی نہیں کیا, اٹھایا کس نے؟ یہ ایک سوال بنتا ہے. چلو اگر کسی نے اٹھایا تو یہ کام کس کا ہے اس کو بازیاب کرنا؟ میرے ماشاءاللہ ہمارے تکڑے ادارے, ہمارا فوج ہر جگہ پہ بھائی ہم اپنے ایسائی کی بھائی آواز اٹھاتے کہ ماشاءاللہ ہمارا مرخوض دنیا میں نمبر 1 نمبر پہ ہے. لیکن کم از کم بھائی یہ تو معلومات کر کے اس بندوں کو کس نے اٹھایا؟ بھائی دیکھو, میں 2 سال پہلے میں تیرا, ہمارا ایک علاقہ تیرا ایجنسی ہے, یہ نوٹ کر لو یہ بات ہے ذہن میں. تیرا ایجنسی میں جا رہا تھا, 10 سال بعد جا رہا تھا. اس علاقے میں آپ کو پتہ ہے نہ گاڑی جا رہا تھا, کوئی راستے ماستے نہیں تھے. لیکن ادھر بس ماشاءاللہ ہمارے فوج چلی گئی. چلو ادھر لوگ مر گئے, لوگوں کو اٹھا گئے, لیکن علاقے میں تھوڑا امن آ گیا, یہ ہم ایکسیپٹ کر لیں گے. جب میں اپنے علاقے جا رہا تھا فرسٹ ٹائم بائی روڈ پہ, یقین کرو جو راستہ میں پیدل ہم پیدل جا رہے تھے نا, ادھر گاڑیاں واڑی نہیں جاتی ہے نا, میں وہ راستہ 12 گھنٹے میں پیدل ہم جا رہے تھے نا, قسم سے وہ راستہ میں نے 1-8 گھنٹے میں بھائی وہ ہم نے کراس کر لیا گاڑی میں. یقین کرو میں نے پراؤڈ فیل کیا اپنے اداروں اپنے فوج, کیونکہ کام اس نے اچھا کیا تھا. لیکن جب درمیان میں ہم جا رہے تھے, ہمارے کچھ ایسے علاقے تھے جو بہت آباد تھے, لیکن سارے ویران پڑے تھے. ویران نہیں ویران, سارے بڑے بنگلے گھر لوگوں نے بنائے تھے, کیونکہ علاقے سب یہ پہاڑی علاقے نا بہت خوبصورت گرین علاقے. یار میں نے پھر ادھر پوچھا کسی سے کہ یہ علاقے کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ان علاقوں پہ ہمارے فار ایگزامپل ادھر فوجی قائم ہے, ادھر کسی کو رہنے کی اب فی الحال اجازت نہیں ہے, اور ادھر کوئی رہے, کیونکہ علاقے تھوڑے سے حساس تھے. چلو ہم نے کر لیے, معلومات بھی ٹھیک تھا. لیکن ادھر بھائی میں سوال صرف یہ کرتا ہوں, امن ہمیں سب کچھ آ گیا. ادھر جو ہمارے علاقوں سے جو لوگ غائب ہوئے, بھائی یہ آپ لوگوں کو تسلیم کرنا پڑے گا. گجر بھائی اگر آپ کہیں گے کہ نہیں یہ آپ غلط کہہ رہے ہو, بھائی فار ایگزامپل اگر آپ کہیں گے کہ نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ فوج نہیں کیا یا اداروں نہیں کیا یا عیسائی کیا, بالکل نہیں, شاید آپ نے کیوں, لیکن اس کی تو معلومات تو کرنا چاہیے. جب ایک ہزاروں کی تعداد میں 100 کی تعداد میں لوگ بلوچ آپ کے اسلام آباد آتے بھائی, اور اپنے بچوں کا بھیک مانگتے کہ بھائی ہمارے بچوں کا تو کم از کم تھوڑا سا انفارمیشن تو دے دو, اگر مر گئے وہ تو اس کی بیوی بچے, اس کی بیوی ہے بھائی, کم از کم کسی اور ہمیں تو پتہ چلے نا. بھائی یار یہ انفارمیشن بھی ہمیں نہیں دیتا, اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ہمارے بچے کدھر ہے. بھائی یہ نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہمارے اداروں نے, شاید آپ کا یہ سوچو کہ میں اپنے اداروں یا فوج کو ٹارگٹ, بالکل نہیں. نہ میں اپنے فوج کو, دیکھو میرے ٹک ٹاک پہ سوشل میڈیا پہ ہزاروں کی تعداد میں ویڈیوز ہے. میں نے کبھی اداروں کے خلاف, کبھی فوج کے خلاف, کبھی میں نہیں کروں گا, کیونکہ میرے لیڈر نے کہا ہے کہ بھائی فوج بھی میرا, ادارے بھی میرا, ایسائی میرا, سب کچھ ہے. بھائی میرا ادھر آفس لگا ہوا ہے نا,
اس میں بڑا جھنڈا میرے آرمی کا ہے, میں ہر ویڈیو میں میرے آرمی کا ہے, اور دوسرا جھنڈا میرے مرخور کا ہے بھائی. ہر ویڈیو میں میرے ٹک ٹاک پہ جاؤ آپ کو نظر آئے گا مرخور اور میرے اداروں کا. لیکن بھائی اس کو تو ہم کنڈیم کریں گے بھائی کہ جو لوگ آئے تھے مظلوم لوگ بلوچستان میں, اس نے پڑاؤ ڈالا تھا بھائی, وہ تو ملک کے دشمن تو نہیں بھائی یار. اپنے بچوں کا بھیک مانگ رہے تھے کہ کم از کم تھوڑا معلومات دے دے. اگر وزیر اعظم نہیں دے سکتا کم از کم بھائی وہ کدھر جائے؟ ویسے سوال میں آپ سے کرتا ہوں بھائی, چلو میں اپنا ادھر بند کرتا ہوں نا. یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, خدا نہ کرے کوئی آپ کی بیوی بچوں کو اٹھا لے بھائی, کس کے پاس آپ جائیں گے؟ عدالت آپ کو انصاف نہیں دیتا بھائی. اگر آپ باہر نکل آتے بھائی, پولیس آپ کا مار پیٹ کرتا ہے, آخر آپ کریں گے کیا؟ بندہ تو کبھی بالکل مجبور ہوتا ہے نا. آپ ٹھیک امجد بھائی میں آپ کی بات ٹھیک کا کہہ رہے جواب ہو. دیتا ہوں ایک سمپل سا. بھائی مجھے اگر 1 منٹ دے, سوری سر, میں دے دوں سر؟ جی ہم اوور ٹو یو سر. جی آپ کی ساری باتوں کا میرے پاس ایک ہی جواب ہے میرے بھائی امجد بھائی. بالکل بھی پینک نہیں ہونا, یہ آپ کے خان صاحب کا بھی میسج ہے. بالکل بھی پینک نہیں ہونا, کام ڈاؤن رہنا. اور میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ وہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ کچھ ہی دنوں میں, ٹھیک ہے, خان صاحب باہر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے آپ لوگ صرف تیاری کرو, کیونکہ یہ قوم چپ بیٹھی ہوئی تھی صرف خان صاحب کی وجہ سے. جتنا بھی جبر اور جتنا بھی لاقانونیت اس وقت ہو رہی ہے نا پاکستان میں, ٹھیک ہے, خان صاحب ہوں گے, ان کے پیچھے یہ قوم کھڑی ہوگی اور نکلیں گے پھر انشاءاللہ. میں آپ کو چیلنج کر کے بولتا ہوں, میری بات آپ لکھ لیں, آپ لوگ تیار ہو جاؤ بس, ٹھیک ہے سر؟ جی اوور ٹو یو. میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں, میں اس کے بعد کرن سسٹر کو دیتا ہوں. امجد بھائی آج کی تاریخ کے اندر خان صاحب نے اپنے وکیل سہیب شاہین کو اپنی بلوچ بہنوں سے ملنے کے لیے بھیجا ہوا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے ان کے ساتھ ملے ہیں, ان کے ساتھ ان کو پورا جو پی ٹی آئی ہے اس کی طرف سے ان کو سپورٹ کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کے دکھ درد کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے ساتھ بھی ظلم و زیادتی ہوئی ہے, ہم ہر تکلیف دیکھ جو طبقہ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ ہمارے پختون بھائی ہوں, وہ ہمارے قبائلی بھائی ہوں, وہ ہمارے بلوچی بھائی ہوں, کوئی بھی ہوں, ہم ہر اس انسان کے ساتھ کھڑے ہیں جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور ناانصافیاں ہوئی ہیں. تو ہم نے آگے یہی کرنا ہے کہ وہ ظلم اور زیادتی کسی اور کے ساتھ نہ ہو. اگر قبائلیوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ نہ تو ان کے ساتھ دوبارہ ہو اور نہ کسی اور کے ساتھ ہو, اور یہی خان صاحب کا پیغام ہے انشاءاللہ, اور یہی ہم نے پیغام لے کر آگے چلنا ہے. تو ایسی جو آپ نے باتیں کی ہیں ہم آپ کے بالکل ساتھ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر انسان کو انصاف ملے, اور ہر کسی کا جو ہے نا وہ بیوی بچہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جدا نہیں ہونا چاہیے. جی میں صرف 1 منٹ اور لوں گا. میں نے نا میں شاید میں نے الفاظ میں کچھ نہ ہو تیز کیا ہو, یا تھوڑا سا میرا وہ لہجہ بھی تھوڑا سا سخت ہے, اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن دیکھو میرے پاکستانی ہو, ہم نہ پاکستان کے خلاف ہے, نہ فوج کے خلاف ہے, نہ اداروں کے خلاف ہے. اگر میں آپ کو ابھی بتاؤں تو میرے اداروں میں اپنے فیملی کے ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں. یہ میرے خیال میں عابد حسین بھائی کو اور بیفٹی بھائی کو میں نے اپنا ڈیٹیل بھی دیا نا, ماشاءاللہ ہماری ساری فیملی. نہ ہم کبھی ملک کے خلاف ہو سکتے ہیں. ہاں یہ تو سوچ نہ بھی مت کہ ہم اپنے پشتون یا کوئی پنجابی بلوچی سندھی ہم سب ایک ہے. ادھر بھائی ایک میں ایک رکھتا ہوں نا, اس دن جب باجوہ کے خلاف ادھر وہ ایک افغانی بھائی نے ویڈیو نہیں بنایا تھا, اس نے ویڈیو بنایا تھا, اور آپ کو پتہ ہے نا جو گالیاں شالیاں دی تھی, خدا کی قسم میں نے تقریباً 20-25 افغانیوں کے فرانس پیرس میں میسج کیا تھا. میں نے دیکھو یہ مسئلہ, اور میں نے اس کے خلاف ویڈیو بھی بنایا تھا. میرے ملک کے اندر ہم جو کچھ بھی کرتے وہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے. لیکن اگر باہر کے ملکوں والے میرے لیڈرشپ کو وہ جو بھی ہو, کیوں نہ باجوہ مشرف جو بھی ملک کے لیے جتنا بھی نہ سورو نا, لیکن باہر کے لیے یہ میرے لیڈر ہے, میں اس کے ریسپیکٹ عزت کرتا ہوں. میں پاکستانی کتے کا عزت کرتا ہوں بھائی, یہ تو چھوڑ دو, یہ تو ہمارا آرمی چیف رہنا, اس کے ساتھ ہم نے چھیڑ چھاڑ بھی کیا تھا. تو شیخ پورا بھائی اس وجہ سے میں کہتا ہوں نا کہ آپ نے وہ سوال کیا تھا کہ ادارے فوج نہ, ہم اپنے فوج نے اداروں نہ ان کے خلاف تھے نہیں اور نہ رہیں گے. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ پاکستان زندہ باد, ہماری فوج زندہ باد, ہمارے ادارے زندہ باد. لیکن
इंसाफ तो हम मांगेंगे ना भाई किसी से, जब हमें फॉर एग्जांपल हमें अदालत इंसाफ नहीं देता, हमारा वजीर आज़म मजलूम है, हमारा वजीर खारिजा सब मजलूम है, तो आखिर हर बार हमारे पास फौज है कि हम उसके पीछे जाए, उसको मिन्नत करे, सवाल करके खुदा के लिए आर्मी चीफ, और कोई रास्ता हमारे पास है नहीं, क्योंकि कौम की नजर अब आर्मी चीफ की तरफ है, किसी और की तरफ है भी नहीं। मैं आपसे भी सवाल करता हूँ, ये सवाल मैं आप पे रखता हूँ ना, कि आजकल हर बंदी की नजरें हमारी हाफिज साहब की तरफ है। अगर हाफिज साहब ने कुछ करके दिखाए और इस मुल्क को इस चोरों डाकुओं से बचाए ना, जो अभी हम पे वो आ रहे हैं ना, नवाज शरीफ जो 3 साल, आपको पता है ना, 3 साल हम पे आए ना, इसने क्या कुछ किया, तो हमारे सारे कौम की, सारे मुल्क के बच्चों की नजर अब हाफिज साहब की तरफ है, क्योंकि अदालत तो हमें इंसाफ दे नहीं सकते। एक केस में इमरान खान को वो फारिग करते हैं, आज़ाद करते हैं, फिर 10 केसों में और लटका देता है भाई। तो बहुत शुक्रिया भाई, मेरी तरफ से पाकिस्तान भी जिंदाबाद, हमारे आर्मी, हमारे इदारे सब कुछ जिंदाबाद। जिंदाबाद मेरी जान। जी आप भी जिंदाबाद, आप भी जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। मैं नीचे जाऊँगा, हमारे परवेज़ भाई आए हैं, नए दोस्त हमसे जुड़े हैं, तो इनसे थोड़ा सा तारुफ लेते हैं, फिर उनकी बात सुनते हैं। जी परवेज़ अख्तर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा, बात वो अमजद भाई की मैं सुन रहा था, ठीक है, वो आखिर पर वो सारा कुछ जो कुछ उन्होंने कहा वो सारा कुछ सही करके गए, क्योंकि अदारों के ख़िलाफ़ हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि लाइफ में आना और गलत मैसेज देना या इस तरह अदारों के ख़िलाफ़ जाना, मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए। हाँ, गाड़ी एक है, गाड़ी खूबसूरत है, उस गाड़ी का ड्राइवर अगर गलत है, उस ड्राइवर को चेंज करना चाहिए, ना कि गाड़ी को आग लगानी चाहिए। तो मैं ये अक्सर कहता हूँ कि गाड़ी को आग नहीं लगानी चाहिए। तो डिफरेंट ड्राइवर आए इस गाड़ी को चलाने के लिए, मुशर्रफ आया, उसने डिफरेंट तरीके से चलाया, जो आया उसने डिफरेंट तरीके से चलाया। बहरहाल एक थोड़ा बहुत शिकवा है भी है मुझे कि हम एक कौम नहीं बन सके, एक कौम नहीं हम बन सके। जिस दिन हम एक कौम बन गए ना, पंजाबी सारे पश्तून जितने हमारे भाई हैं, और मैं सलूट पेश करता हूँ ये खैबर पख्तूनख्वा की ये अवाम को, बहादुर कौम है, बहुत इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है, बहुत जुल्म हुआ है, जो दुख है हमें, मगर अफसोस के परवेज़ अख्तर भाई, मैं खुद पंजाबी हूँ, परवेज़ अख्तर भाई, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँ कि आप जिस लाइन पे चल पड़े हैं ना, तो मैं आपको थोड़ा सा इंटरजेक्ट करना चाहता हूँ। आपने कहा जी ये जो है ना, हमें एक कौम नहीं बनने दिया जाता। सर वही अदारा जो फॉर एग्जांपल जो एक कौम बनाने की कोशिश करता है, वो शेख मुजीबुर रहमान हो, वो आपका क्या नाम है उसका, फातिमा जिन्ना हो, वो लियाकत अली ख़ान हो, वो जो है ना, वो क्या उसका नाम है, हुसैन शहीद सोहरावर्दी हो, कोई भी हो, उसको मार देते हैं, ठीक है। और सब्र करें ना सर, इतनी जल्दी ना समझे, थोड़ा सा बात पूरी होने दें। वो कोई भी आगे जो है ना वो उसको वो जो है ना वो पेश भुट्टो, तो उसको तोड़ने के लिए यही लोग लसानियत की बुनियाद के ऊपर पार्टियां बनवाते हैं, एमक्यूएम बनवाते हैं, बलोचों को तोड़ते हैं, बलोची जमातें बनवाते हैं। अभी जैसे ANP को सपोर्ट करें जो है लसानियत कौम, तो ये लोग नहीं बनने देते, ठीक है। जो इनका एक काम था सिक्योरिटी देना, तो 70 साल के अंदर सिक्योरिटी ये नहीं दे सके, बाकी इनका सियासत के अंदर इनका हर कारोबार है। अभी मैं कारोबार के ऊपर भी आऊंगा, मैं समझ गया। और दूसरी मैं आपको बात बताऊं, दूसरा सवाल आपने कहा जी गाड़ी ठीक है, ड्राइवर खराब है। मुझे ये बताएं कि ये गाड़ी के अंदर कौन सा इस सीट के अंदर नीचे कील लगा हुआ है, जो भी ड्राइवर बैठता है वो पागल हो जाता है। इसका हर ड्राइवर पागल आया, हर ड्राइवर ही पागल आया हुआ है। मतलब बिल्कुल इसका जवाब मैं देता हूँ। अच्छा देखो, एक और भी बात सुन लें इसके ऊपर। आप जो है ना, ये एक वजीर आज़म आता है, वो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाता है। जैसे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है, 6 महीने बाद उसको तो कौन सा ऐसा दौरा पड़ जाता है, उसके सालन के अंदर कौन सा ऐसा मसाला को डाल देता है कि वो उसी वजीर आज़म के जो है ना उसका जानी दुश्मन बन जाता है कि यार इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा सर। तो एक 70 सालों के अंदर एक भी ऐसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं आया जिसको पाकिस्तान से प्यार हो। एक भी ऐसा क्यों नहीं आया? ये अदारा एक भी मुहब्बत पाकिस्तानी क्यों नहीं पैदा कर सकता? इसका जवाब एक है, देखो आज देखो क्या सिचुएशन जा रही है, क्या इन्होंने जुल्म नहीं किया है। 70 साल 75 से हो रहा है। आज जिस तरह हम एक कौम बन चुके हैं ना,
ایک قوم اس طرح بن چکے کہ عمران خان کے مطلب ہے نظریے کے مطابق 90% قوم اکٹھی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, یہی بات ہے نا. ان کو بولو کہ اب اٹھائے نا ڈرائیور, اب اٹھائے نا آفر صاحب بیٹھے ہیں یا کوئی بھی آئے نا, اب اٹھائے نا 90% بیٹھی ہے نا, آؤ. ابھی وہ اس کا بیان تھا, آج جاوید لطیف کا بیان تھا کہ وہ ابھی میں وہ سن رہا تھا کہ پی ٹی آئی باہر نکلتی ہے, پولیس پکڑ لیتی ہے, ہم باہر نکلتے ہیں, ہمیں عوام پکڑ لیتی ہے. مطلب ہے وہ اگر مطلب ہے پولیس سے آج 90% اگر لوگ ہم اکٹھے ہو گئے, ہمارے پاس ایک نظریہ ہے, وہ نظریہ ہمیں دیا عمران خان نے. اس سے پہلے کسی لیڈر نے ہمیں نظریہ نہیں دیا, نظرداری نے نہیں دیا, قوم تقسیم رہی. وہ پنجابی کہتا رہا, وہ سندھی کہتا رہا. دیکھو ابھی عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے کہ جس نے پورے پاکستان کی قوم کو ایک نظریہ دیا, 27 سال لگا کر. آج ہم اس نظریے کے ساتھ 90% اگر اکٹھے تو قوم بن چکی ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایک نظریہ تھا. اس سے پہلے دیکھو وہ بھی غلط کرتے رہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ مشرف آیا اس نے جو کیا جس طرح کیا, میں نہیں ان کی تعریف نہیں کر رہا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ایک قوم نہیں بن سکے. یہ فائدہ اٹھاتے رہے, اپنی من مانی کرتے رہے. آج کریں نا, آج آفا صاحب مرضی کریں نا, کرائیں نا الیکشن, نہ کرائیں تب بھی مارے جائیں گے, کرائیں تب بھی مارے جائیں گے, تب بھی وہ ہاریں گے, کرائیں تب بھی ہاریں گے. تو میرا کہنے کا مقصد اصل میں یہ تھا, سمجھ گئے کہ نہیں. ابھی بھی میں تھوڑا مزید آگے نہیں جانا چاہتا کیونکہ آج 90% ہم اکٹھے ہوئے ہیں ایک نظریے پر. اور وہ نظریہ کیا ہے بھائی؟ نظریہ بتائیں گے مجھے. نظریہ ہمارا ہے کہ ہم نے ایک قوم بننا ہے, ایک قوم پہلے بننا ہے. امیر غریب میں کوئی فرق نہیں رکھنا ہے. جو عمران خان نے نظریہ دیا ہے سر, وہ تو پتہ ہے نا. اگر وہ ہمیں نہیں پتہ ہے تو پھر 90% لوگ کس طرح کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ کسی نظریے پر اکٹھے ہوئے. ہمارا تو 90% لوگوں کا تو ایک ہی ہے کہ ہم فوج کے خلاف اکٹھے ہیں. ہم نے یہ جان لیا کہ فوج ہمارے خلاف ہے. نہیں سر وہ سارے لوگ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں بہرحال دیکھو, یہ اصل میں ان کو عادت پڑی ہوئی ہے. مثلا ایک میں دوسری پنجابی میں ایک کہاوت ہے, میں لمبا نہیں جانا چاہتا, میں شارٹ کٹ یہ کہتا ہوں کہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے ڈبل گیم کھیلنے کی. اگر آج بھی یہ ڈبل گیم نہیں کھیل رہے ہیں تو اور کیا کھیل رہے ہیں؟ آج بھی یہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. یہ آپ ڈبل گیم کیا کہہ رہی ہیں؟ عمران خان کے ساتھ جو فضل الرحمان کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو پاپولر فوج کروا رہی ہے. مطلب ظاہر ہے کہ ان کو ابھی کوئی رستہ نہیں, انہوں نے بیانیہ تو بنانا ہے, انہوں نے بچ بچایا تو کرنا ہے. ان کو پتہ ہے آج عمران کی اگر باری ہے کل ہماری بھی آنی ہے, یہ ان کو سارا پتہ ہے. نواز شریف کو تو گھیر کر لگا ہے پاکستان میں. چلو ٹھیک ہے پرویز بھائی, آپ تھوڑا سانس لیں, پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. آپ تھوڑا نا اپنے تھاٹس کو تھوڑا گیدر کریں. اصل میں بحث میں تھوڑی جب دیتے بھی آ جاتی ہے. ٹکٹ نہ خیال رکھو, یہ نہ ہوئے کوئی کسٹمر نہ نکل جو لینا. نہیں بند ہے ڈیڈ پہ آ کل نکل سن آج چھٹی نے نہ لگا تھا لایا ہوا پر کھ نہیں, 2 گھنٹے ہو گئے کچھ بھی نہیں ہے, بالکل نہیں جاب آ رہی ہے کیونکہ کل نکلیں گے. جابا نہ دھیان رکھو, یہ نہ ہوئے جاب نکل. راتی پکسی نا جی, سیٹرڈے نائٹ راتی پکسی پرویز بھائی. وہ سر کچھ نہیں ہے, گورے گھر بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, کل نکلیں گے وہ کل نکلیں گے. اچھا گورا کتنا لٹنے ہو سارا خرچہ کری چھوڑا. علی ڈوگر بھائی کو موقع دیں. اچھا ڈوگر بھائی کو بھی ہم موقع دیں گے. اور یہ ہماری اچھا گجر بھائی, میں نے میں نے شیئر کیا ہے یہ پی ٹی آئی کیپٹن جو آئی ڈی آپ دیکھ رہے ہو, عالیہ سسٹر, انہوں نے جو ہے نا شیئر کیا ہے مجھ سے. وہ جو ڈاکٹر علی صاحب کا بات ہو رہی تھی نا ہماری کینسر ہاسپٹل کے اوپر, تو انہوں نے ایک لیٹر تیار کیا ہے, تو میں نے گروپ میں گجر بھائی شیئر کر دیا. عابد بھائی آپ لوگ بھی دیکھ لیجیے, اگر علی بھائی کا, ڈاکٹر علی صاحب کا اگر کسی کے پاس کانٹیکٹ ہے تو انہیں بھی فارورڈ کر دیجیے گا پلیز. اچھا علی ڈوگر بھائی سے آپ نے تھوڑی دیر بیٹھنا سر. اور یہ ہماری کرن بہن ہے, ان کو آپ نے تھوڑا سا بتانا ہے اپنے اس کے بارے میں, نیمن اور اس کے شوکت خانم کے بارے میں. اور اگر ہو سکے تو یہ ہماری نئی پی ٹی آئی سسٹر ہے, آپ نے کچھ بات کرنی ہے تو آپ سب بات کریں. گجر بھائی یہ ہمارے لسنر ہیں, بڑی دیر سے سنتی ہیں, نیچے بیٹھتی ہیں, بہت کم اوپر آتی ہیں. تو میں جانتا ہوں, عالیہ سسٹر مجھے بھی جانتی ہیں, ہم لوگ بہت پرانا, یہ میری روڈ ساری سنتی تھی, ابھی انہوں نے نام کر لیا ہے.
جی جی اگر آپ ان سے بات کریں جی اچھا میں نے ایون شوکت خانم کا نہیں، ایون میں نے انٹرنیشنل کورٹ کے لیے بھی ایک لیٹر بنایا ہے، ٹھیک ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ یہ لیٹر اپنی ای میل سے بھیجیں کہ، اور میں نے بہت زیادہ ایک ای میل کی کلیکشن کری ہے کہ ہم لوگ جگہ جگہ پر ای میل کریں گے، جگہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں شوکت خانم کے لیے اور ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں عمران خان کے کیسز کے لیے. تو یہ ہوگا کہ ہم لوگ ہر کسی کو اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ جگہ جگہ سے آواز اٹھے کہ عمران خان کہاں ہے. صحیح ہے. تو یہی بات کرنا چاہتی ہوں میں کہ ہم لوگ جو لیٹرس ہیں، ہم لوگ اپنے ہر کوئی بندہ اپنی ای میل سے لیٹر سینڈ کرے، اپنے نام سے لیٹر سینڈ کرے. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈر اب چھوڑ دیں آپ سب لوگ، ڈر بہت پیچھے رہ گیا. اب ہم لوگوں کو آگے دیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور ہم لوگوں کو ابھی بہت کم ٹائم رہ گیا ہے الیکشنز کے اندر. اور جیسے حال چل رہا ہے، یہی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو روک رہے ہیں. جو لوگ بغیر کسی کیا بولتے نام سے کھڑے ہوئے ہیں، کیا بولتے ہیں ان کو، جو اسٹینڈ الون الیکشنز کر رہے ہیں. صحیح ہے. آزاد ہاں، آزاد جو الیکشن کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی یہ لوگ پکڑ کرے نا گھر پہنچا رہے ہیں یا تو جیلوں میں ڈال رہے ہیں کہ آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں کیا بولتے الیکشنز کے لیے. تو یہ ایون پی ٹی آئی کا نہیں، ان کو اتنا ڈر ہے کہ جو آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں، جب یہ لوگ بھی اگر کہیں سے جیت گئے تو یہ جا کر پی ٹی آئی میں نہ مل جائے. تو اس وجہ سے یہ لوگ ہر کسی کو ہر طرح سے روکنا چاہ رہے ہیں. اور جہاں تک ان کی ہے نا کہ اس دفعہ ان لوگوں نے نون لیگ کو جتانا ہے، تو ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم لوگ ہر دروازہ کھڑکھڑائیں، چاہے وہ شوکت خانم کی طرف سے ہو، چاہے وہ عمران خان کے کیسز کی طرف سے ہو. ان لوگوں نے بہت اچھا کام کرا ہے کہ شوکت خانم کے فنڈز بند کریں. یہ ان لوگوں نے بہت، بولتے نا ایک مکھی ہوتی ہے، شہد کی مکھی، اور شہد کا جھومر لگا ہوتا ہے، اور اس کے اندر جب اسٹون کوئی مار دے تو ساری شہد کی مکھیاں نکلتی ہیں. تو انہوں نے شوکت خانم کے جو فنڈز ہیلڈ کر ان لوگوں نے ایک بہت اچھا کام کرا ہے کہ پی ٹی آئی کو اور مضبوط کرا ہے. اور اب ہم لوگ کو شوکت خانم کے نام کے پر ان لوگوں کو ہر جگہ پر بتانا چاہیے لوگ کیا ہیں. یہ لوگ غریبوں کی کوئی مدد کرنا نہیں چاہتے، الٹا غریبوں کو اور غریب کرنا چاہتے. جی کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ آپ نا ہمیں ای میل بھی کر دیجیے گا، اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ای میل سے ضرور سینڈ کریں گے. اور جہاں تک کوشش ہوئی تو ہم لوگ ضرور آپ کی بھی ہیلپ کریں گے. اور ہم لوگ ایک دوسرے کو فالو بھی کر لیں گے، جہاں پہ بھی ہم لوگ بیٹھے ہوں تو دوسرا انسان وہاں پہ جا کے سن بھی سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اور جہاں تک پہلے بھائی نے بات کی تھی بلوچی بھائی نے، تو بلوچی بھائی میں آپ کو میرا 16 ماہ سے ایک ہی نعرہ ہے، ہم لوگ سارے اس دفعہ نہ پاکستانی، نہ چھوٹا سا ایک میرا نعرہ بنایا ہوا میں یہاں پہ بولنا چاہوں گی، نہ میں پنجابی، نہ میں سندھی، نہ میں پٹھان، ہم سب ہیں ایک ادنا سے کھلاڑی. ہمارا لیڈر ہے پاکستان. صرف اسی بات کو یاد رکھو کہ اس وقت ہم لوگ نہ پنجابی ہیں، نہ سندھی ہیں، نہ پٹھان ہیں، کوئی ہمارا صوبہ نہیں ہے، ہم صرف ایک پاکستانی ہیں. اور ہمارا لیڈر عمران خان ہے، ہم نے سب سے پہلے اس کو رہائی دلوانی ہے، اس کے بعد پاکستان کو انشاءاللہ، ان چوروں سے، ان ڈاکوؤں سے، سب سے. جی کو خدا حافظ. میں نیچے بیٹھ کر آپ سب کی بات سنتی ہوں. اوکے، اللہ حافظ. ٹھیک ہے جی سر، جاری رکھو. میں اوپر کافی بھائی بیٹھے ہیں تو آپ لوگ نا آپس میں بات نہیں کریں، ہم لوگ سن رہے ہیں. آپ کے لیے 1 منٹ، یہ علی ڈوگر بھائی آتے ہیں. یہ علی ڈوگر صاحب، سر السلام علیکم. ان بزی ہیں، وہ چلے گئے، ان کی کال آئی ہوئی تھی میرے خیال. جی یہ گجر بھائی اور ٹھیک ہے سر. نہیں، مجھے ہم لوگ آلریڈی ڈونر کرتے ہیں، ڈونیشن کرتے ہیں شوکت خانم کو. تو میں ہے نا صرف وری تھی، لیکن میں اتنا بھی وری نہیں تھی کہ مجھے پتہ ہے کہ نا اگر یہ کچھ کریں گے تو میں نے آج پورا دن اس کے بارے میں لکھا ہے. میری طبیعت خراب تھی، اس وجہ سے میں نے آج اپنی براڈ آن نہیں کری، ورنہ آپ سب نے آ کے سنا تھا کہ میں نے آج ان لوگوں کی واقعی بینڈ بجانی تھی، اس حکومت کی بھی اور اس جنرل کی بھی اور سب لوگوں کی. کیونکہ یہاں پہ انسانی حقوق آتے ہیں، جہاں پہ ہیلتھ
की बात आती है, वहाँ पे इंसानी हकूक आते हैं। जब इंसानी हकूक आएंगे तो सारे पीटीआई जितने भी टाइगर्स होंगे, वो बहन मेरी बिल्कुल सही बोल के गई है, इन लोगों ने अब ना इसके फंड्स को बंद करके हम लोगों के ना ज़मीरों को झुंझोड़ा है। और जब तक ज़मीर हमारे, जिस वक्त हमारा ब्लड प्रेशर हाई है, मैंने आज ओपन करनी थी, लेकिन मेरी ना एक फ्रेंड को ज़रूरी उसकी हेल्प करनी थी, तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा चैरिटी वर्क करती हूँ, तो इस वजह से मैं बिजी थी, वरना आज मैंने ज़रूर अपनी ब्रॉड पे बैठ के इसी टॉपिक पे बात करनी थी। आज मैंने पूरा दिन लिखा है, इंशाल्लाह मैं सुबह अपना ज़रूर ब्रॉड ऑन करके मैं बात करूँगी। फंड भी बंद हो गए, इस फंड के लिए कोई एहतजाज भी नहीं हुआ ना, क्यों बंद किए उन्होंने? कल किरण खालिद की ब्रॉड से ऐसी आवाजें उठेंगी कि ना सब लोग सुनेंगे, क्योंकि इन लोगों ने इंतहा कर दी है। एक मरीज जिसको आप लोग या हुकूमत पाकिस्तान या ना ये जो मरियम नवाज बैठी है, ना शहबाज शरीफ बैठे, सारे ये लोग ना खर्चा उठाएं, फिर ना कहें लिख के दें, हमें पीटीआई को लिख के दें कि ये ना इन जितने भी कैंसर हॉस्पिटल के खर्चे हैं वो हम देते हैं, तो फिर मैडम कुछ नहीं बोलेगी। मैडम ठीक है, वो आपकी बिल्कुल 16 वाली बात सही है। देखो ये अभी हमारे 25 करोड़ है, हम 24 से 25 हैं, ये क्यों नहीं एक आवाज बन कर निकले कि क्यों ये जुल्म कर रहे हो, क्यों ये जुल्म, ये क्यों बंद कर रहे हो? भाई मैंने कल एक ब्रॉड से, मैं रात को सोई नहीं थी, तबीयत थोड़ी सी खराब थी, मैं रात एक ब्रॉड से गुजरी हूँ, PMLN की थी, मैंने उनके अपने कानों से ये लफ्ज सुने कि अब 10-12 हज़ार बंदों का कत्ले आम होना चाहिए, इस तरह के अल्फाज सुने मैंने, आज भी सुने और मैंने कल भी सुने। तो मैं परेशान हूं कि ये अब चाहते क्या है, क्योंकि ये लोग अब खून खराबा करना चाहते हैं, ये खुद लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। पीटीआई ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया, पीटीआई वालों ने ऐसा कोई, हम लोग एक पीस, हमारे लीडर ने हमेशा हमें सब्र से रहने का सबक दिया है, और हमें सिर्फ सही रास्ते पे चलते हैं। हम लोग कभी भी ना वो कहते नहीं होते पंजाबी से कहावत, असी ना लातों के भूत, ये ना ये नून लीग वाले जो है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो सम टाइम मैं सोचती हूँ कि हम लोगों को भी वैसा ही हो जाना चाहिए जैसे वो हैं, क्योंकि इनका जवाब अगर हम पत्थर से देंगे शायद वो इंसान के बच्चे बन जाए, वो पत्थर हमारी तरफ फेंकते हम लोग छुप जाते हैं। लेकिन हमें अब छुपने की जरूरत नहीं है, अब हमें उठने की जरूरत है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ओनली 1 मंथ है। अगर हम 1 मंथ में अपने मुल्क के लिए नहीं खड़े होंगे तो फिर हम कभी भी नहीं हो सकते। जी गुजर भाई। जी ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सिस्टर, आपकी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ मैं, जो आपने कहा बिल्कुल ऐसे ही है, और अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आप जो है ना इसी जज्बे के साथ काम करते रहो। बहुत ज़बरदस्त। जहाँ तक बात रही शौकत खानम की, मैं आपको एक मतलब फिर बता दूँ, अगर आप शौकत खानम को डोनेट करना चाहते हैं तो आप उसको ज़रूर डोनेट करें। जो कल NOC कैंसिल हुआ था वो इन्होंने एक फंड रेजर था उसका किया था NOC, लेकिन आप अभी भी शौकत खानम को डोनेट कर सकते हैं। और शौकत खानम की मैंने जैसे पहले बात की कि एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, आपको बताया, तो अगर आपके अंदर अल्लाह ताला ने हैसियत दी है तो आप ज़रूर उसको डोनेट किया करें। एक बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन है। और जहाँ तक सिस्टर ने बात की कि उसको ये ओवरटेक कर ले, मैं इस चीज़ के बिल्कुल अपोज करूँगा, क्योंकि हुकूमत ने पिछले 6 महीने के अंदर ये 2-3 मरतबा प्रपोजल दिया है कि हम जो है ना उसको सरकारी तहवील के अंदर लेकर सरकारी तौर पर शौकत खानम को चला सकते हैं, तो हमें दिया जाए। तो ये हो सकता है इन फ्यूचर इसकी पटिशन भी लेकर आएँ। मैं आप लोगों से ये इल्तमास करूँगा, अगर ऐसा हो तो इसकी बिल्कुल हमने मुखालफत करनी है, क्योंकि सॉरी गुजर भाई, फिर हमको लिख के दें कि ये फ्री इलाज करेंगे, जैसे इमरान खान कर रहे हैं वैसे फ्री करेंगे। ये नहीं कि है ना वो हम वहाँ पे मरीज जाए उनसे पूरे पैसे लें जैसे सरकारी हॉस्पिटल में होता है, फिर वो नहीं हमें चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम इन लोगों को ना वो वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ तक इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। मेरी बहन मेरी बात सुन ले, ये असल में ये है कि वो होगा तो फ्री ही इलाज, वो ये भी कह देंगे फ्री इलाज होगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जितने पहले अस्पताल है, अगर आप पाकिस्तान के अंदर नहीं हो तो मैं बताऊं, पाकिस्तान के अंदर ऐसे अस्पताल जो मौजूद हैं जो इतनी बुरी तरह चल रहे हैं कि आपको नहीं मालूम। शौकत खानम एक वाहद अस्पताल है जहाँ पे वाकई गरीबों का इलाज होता है, वरना तो सरकारी अस्पताल है वो तो प्रोटोकॉल हॉस्पिटल होते हैं सिर्फ। वहाँ पे सिर्फ जो जिसी डॉक्टर के साथ वाकफियत होती है, किसी सियासतदान के साथ वाकफियत होती है, किसी और की जो है ना अप्रोच होती है, तो उसके बाद इलाज शुरू होता है, वैसे तो इलाज ही नहीं शुरू होता। तो ये तो हमने जो है ये एक चीज़ रखनी है कि हमने जो है बिल्कुल ये जैसे चल रहा है इसको ऐसे चलना है, ये इंडिपेंडेंटली चल रहा है। खान साहब ने, आपको पिम्स की मिसाल देता हूँ, पिम्स जो है ना, पिम्स इस्लामाबाद, खान साहब ने क्या किया, उसको
آزاد کر دیا. سرکاری ہاسپٹل تھا, اس کو آزاد کر دیا, کہ ڈاکٹر کی اوپر باڈی بٹھائی اور وہ اس کو مینج کرتی تھی, وہ چلاتی تھی. انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن جیسے آپ کے باہر ادارے ہوتے ہیں, تو خان صاحب کا یہ ویژن ہے. تو انہوں نے وہ ادارہ بنا دی. ٹیمز اتنا زبردست ہو گیا تھا کہ ایسے لگتا تھا کہ یار یہ کیا چیز ہے, یہ پاکستان کا ہسپتال ہے یا نہیں ہے. تو اب اگر وہی ٹیمز کے اندر اگر آپ کو کوئی جاننے والا پاکستان کے اندر اسلام آباد کے اندر ہے تو سگے ٹیمز جا کے دیکھیں, ایسی لمبی لمبی قطاریں ہوتی ہیں. غریب وہی دروازے کے باہر سے اس کو لٹا دیا جاتا ہے, اس کو نہ تو اس کا علاج ہوتا ہے نہ اس کو میڈیسن ملتی ہے. اور ویسے وہی پروٹوکول والے جس پر کوئی افسر واقف ہوتا ہے یا کوئی ڈاکٹر واقف ہوتا ہے, اس کو جو ہے صرف آگے جانے دیا جاتا ہے, ورنہ وہ غریبوں کو باہر سے لوٹا دیا جاتا ہے. تو اگر ہم نے یہی حال شوکت خانم کے ساتھ کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں گورنمنٹ اس کو اوورٹیک کر لے, لیکن ہم کیوں اپنے فنڈز دیتے ہیں, اپنے پیسے دیتے ہیں کہ ہم یہ حلال طریقے کے ساتھ اس کو چلنے دیا جائے. اور یہ تو آپ کے اوپر بوجھ بھی نہیں ہم بننا چاہ رہے, یہ ایک ایسا کام ہے جو اوورسیز خود سے کرتے ہیں. یہ اوورسیز کی زکوٰۃ خزانہ جو بھی کچھ ہوتا ہے آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے, جس سے غریب عوام کو فائدہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں پتہ نہیں کیا دیتا ہے, اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. تو جس چیز کو جیسے چل رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں 10 روپے کر کے لٹاتا ہے. لیکن ان لوگوں کی اتنی گھٹیا سوچ ہے کہ ایک اچھے خاصے ادارے کو جو جس کا کوئی تعلق عمران خان سے, صرف اس نے اپنی مام کے لیے 3 ہاسپٹل کھڑے کر دیے. اب آپ لوگ ہم لوگ کو تب چڑھا رہے ہو کہ ہے نا اس کی فنڈز بند کر رہے ہو, کبھی کچھ کرے کبھی کچھ کرے. پہلے تو ہم لوگ پہ اتنا ظلم کر چکے ہو, اب ہے نا اس کے باوجود ہم لوگ ابھی تک تحمل کا مظاہرہ کریں. لیکن یہ وہ کہتے ہیں نا پنجابی کہ لاتوں کی بہت باتوں سے نہیں مانیں گے. اب ہم لوگوں کو بھی نا تھوڑا سا اسٹرانگ ہونا پڑے گا. جی بالکل. اچھا اس کی بات طلب کیا کروں, یہ جو ہمارے پاکستان کے اندر جو پولیٹکس ہو رہی ہے نا, اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ ہوتا ہے نا, اگر آپ نے کسی کے برابر آنا تو 2 طریقے ہیں, یا تو خود اوپر چلے جاؤ یا اگلے کو ٹانگوں سے کھینچ کر نیچے لے آؤ. تو یہ شریف فیملی ہے نا, کیونکہ ان کا کردار اتنا گندا اور غلیظ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کردار کے طور پر اوپر نہیں جا سکتے, یہ کردار کے بونے ہیں. تو اگر یہ اوپر نہیں جا سکتے تو ان کی ایک ہی خواہش ہوتی کہ جو عمران خان ہے اس کو ڈریگ کر کے نیچے لے کر آیا جائے. اس کو اسی لیے یہ وہ انہوں نے صحافی کتے پالے ہوئے ہیں. جی اوپر آ جائیں ہمدان میں. انہوں نے اوپر لے لیجیے گا باکس میں, میں نیچے بیٹھ کے آپ کی سب کی باتیں سن رہی ہوں. نہیں سسٹر آپ بیٹھے ہیں, بڑی زبردست باتیں ماشاءاللہ کر رہی ہیں آپ, بڑی ایجوکیٹڈ اور ویل انفارمڈ ہیں. آج بھائی کہ مجھے کافی غصہ چڑھا ہوا تھا, میں نے آج شکر کرتی ہوں میں نے آن نہیں کی, ورنہ آج میرا سارا نا غصہ وہاں پہ نکلنا تھا. ایک ماں ہو گیا, میں بول نہیں, میں صرف سن رہی ہوں سب کو. نہیں آپ بولنا کرو, آپ بہت ماشاءاللہ بہت زبردست بولتے ہو. آپ جیسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے, آپ بولو گے تو جو ہے نا لوگ سنیں گے, اگر نہیں بھی سنیں گے تو آپ کے اندر جس طرح جذبہ ہے ماشاءاللہ, آپ لوگوں کے کان پکڑ کے اس کے اندر بات کرو گے, تو ایسا جذبہ چاہیے. تو زبردست یہی آپ کا یہی اسپرٹ چاہیے. جی بابا جی. جی السلام علیکم محترم. وعلیکم السلام محترم. جی میں معذرت چاہتا ہوں, سب سے پہلے 2-3 دفعہ ریکویسٹ میں نے کینسل کی کیونکہ میں کام پہ آ گیا تھا, اور دوسری بات یہ کہ میں نے میوٹ کیا تھا مائک, لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ 2-3 دفعہ میوٹ نہیں ہوا, تو آپ کو ڈسٹرب ہونا پڑا, اس کے لیے معذرت. نہیں کوئی بات نہیں, ٹیکنیکل ایشوز ہو جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کا میوٹ نہ لگاؤ تو بے شک آپ بات نہیں بھی کر رہے ہو نا تو پھر بھی شور ہلکا آتا رہتا ہے نا. تو جی وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, مجھے پتہ ہے, میں سمجھتا ہوں, میں کر دیا تھا بیسکلی پہلے. اچھا آج وہ کل والی موضوع ہے میرا لاسٹ اپنا اس کا NOC کینسل والا. جی 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 بالکل جی. جب عمران خان صاحب نے یہ اسپتال بنائے تھے تو یقین کریں ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت, تو اتنی خوشی ہوئی تھی کہ کوئی بندہ پاکستان کا اس قدر خیال رکھنے والا ہے جو کینسر کا اسپتال بنا رہا ہے. اور یہ حکومت اس وقت میرے خیال بینظیر کے یا نواز شریف کی تھی, لیکن انہوں نے کام ان کے تھے, حکومت کے تھے, یہ کام کھلاڑی کے نہیں تھے. تو میں نے ایک دفعہ لکھا تھا فیس بک پہ ایک جملہ کہ جو کھلاڑیوں والے کام ہیں وہ کیا نام ہے اس کا, جو حکومت والے کام ہیں وہ کھلاڑی کر رہے ہیں, اور جو حکومت کے کام جو حکومت کے کرنے والے کام ہیں حکومت خود نہیں کر رہی, وہ الٹی کر رہی ہے جو طائفے کرتے ہیں. تو یہ بالکل ان لوگوں نے جو ملک کو بڑا پیچھے دھکیلا ہے, اور ابھی بھی ان کی کوشش ہے, اور میرے خیال میں یہ کوئی بین الاقوامی سازش ہے, اور یہ اس سازش کے مورے ہیں.
इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को दबाना है, इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को कमज़ोर करना है और हमेशा के लिए डिप्रेशन में मुबतला करके ये आपको बेसिकली बम नहीं मार रहे, ये आपको इस तरीके से तबाह कर रहे हैं। तो अभी भी ये मेरे ख्याल में इस चीज़ का हिस्सा है ये जो अभी कर रहे हैं, कभी कोई कमीनी हरकत, कभी कोई कमीनी हरकत, तो हया करने की शर्म है। दुनिया में हमेशा जो इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक तो शर से मुकाबला ही करता आया है, तो हमने आगे भी ये मुकाबला करते रहना है इनके साथ। और ये शर है, ये खैर नहीं है। खैर वाले हमेशा खैर चाहते हैं और खैर के साथ हमेशा रहते हैं, हक की बात करते हैं, जबकि शर वाले कोई ना कोई शर अंगेजी करते रहते हैं और वो शैतान के पैरोकार होते हैं। तो इसलिए बस यही है कि जो भी आपकी बरात पे बहन भाई मौजूद हैं उनके लिए और बाकी सब के लिए ये पैगाम है कि खैर के साथ जुड़े रहें और खैर के काम करते रहें और खैर के लिए जदोजहद करें, तो इंशाअल्लाह कामयाबी खैर की होगी, शर को शिकस्त होगी। ओवर टू यू जी। जी बहुत शुक्रिया। जी अब हमदान भाई आप लेकर चले, मैं थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं थोड़ा सा काम भी कर रहा हूँ, तो मैं अभी थोड़ा सांस ले लूँ। तो आप लेकर चलें, थोड़ी देर बाद में अगर आप करोगे तो मैं लेकर चलूँगा, थोड़ा सा रोटेट कर लें हमदान। जी जी ओके सर। अच्छा मैं शुरू करूँगा महमूद भाई आपसे। जी आप क्या समझते हैं कि आज जो नॉमिनीज को जो मुस्तरद की गए पेपर्स नॉमिनेशन के उनके, इसको किस ज़माने में देखते हैं? क्या इसकी वजह से कोई इम्पेक्ट पड़ेगा पीटीआई की इलेक्शन मुहिम में या उनकी पार्टिसिपेशन में पीटीआई की, या फिर आपको तो पता है कि हर हल्के में माशाल्लाह 10 से 12 उम्मीदवार जो हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जमा किया है। क्या आपको लगता है कि इससे आवाम को जो है पैनिक होना चाहिए, पीटीआई वालों को पैनिक होना चाहिए? तो वोट ये सर। सर भाई पीटीआई वाले इतने पैनिक नहीं हो रहे जितने आर्मी वाले और नून लीग वाले हो रहे हैं, और बाकी जमातें भी सारी हो रही हैं। फजल रहमान का आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि मैं खैबर पख्तूनख्वा में और सरहद में जाके कंपेन नहीं कर सकता, तो ये कैसे इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग नहीं डरे अभी तक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी जमातें जितनी भी हैं वो डर रही हैं हमारे जुनून से, हमारे लीडर से और हमारी पीटीआई टाइगर से। और हम स्पेशली जो हमारी बहनें जेल में हैं, तो अल्लाह ताला उनको भी बाहर निकाले जल्द से जल्द, दुआ करते हैं हर रोज़। तो जब वो बाहर निकलेंगी और वो भी आवाज़ बनेगी हम सब की, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें ज़रूर कामयाब करेगा, क्योंकि हम लोग पैनिक नहीं हुए। अगर पैनिक होने वाले होते तो हम लोग यहाँ पे बैठे ना होते। पैनिक वो लोग हो रहे हैं जो अपने घरों में बैठ के सिर्फ बैठे हुए हैं। यहाँ से गया था, बड़ा शेर बनकर गया था, यहाँ से लंदन से 2 माह पहले जा रहा हूँ, मैं ये करूँगा, आज तक एक तकरीर बाहर निकल के नहीं कर सका, अवाम में नहीं निकल सकता। ना उसकी वो निकला है, ना उसकी बेटी निकली है। कल एक वो निकला है, पता नहीं उसका लतीफ़ कोई भाई निकला है, वो ना छितर खा के अवाम से घर जाके बैठ गया। मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग जो है वो है ना हमें डरा सकेगी इस दफ़ा। जी ज़बरदस्त। बीएफटी भाई आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करें इसमें, और बाकी नीचे बैठे भाई सब प्लीज़ डबल टैप करें, ब्रॉड नीचे जा रही है बीएफटी भाई। जी महमूद भाई आप अवेलेबल हो? आई थिंक बीएफटी भाई बिजी हैं। महमूद भाई वो बोल रहे हैं कि मैं थोड़ा देर अवेलेबल नहीं। ठीक है सर। जी मैं अवेलेबल, मेरे से करें। जी जी आप दें जवाब। मैं सवाल पूछे सर, आपने सुना? दोबारा करेंगे, मैं सुन नहीं रहा था। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो आज नॉमिनेशन पेपर्स जो रिजेक्ट हुए हैं पीटीआई कैंडिडेट्स की, जो लंबी चौड़ी एक लिस्ट दी गई है
اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو کوئی فرق پڑے گا ان کے الیکشن میں 2024 کے الیکشنز میں یا نہیں؟ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ہر حلقے میں 10 سے زائد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کرائے، تو آپ کو کیا لگتا ہے پینک ہونا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ آپ کا کیا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے سر؟ وہ بالکل آپ نے پینک نہیں، آپ لوگوں نے بالکل پینک نہیں ہونا. ریزن یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ ابھی ایک ٹرک ہے آپ لوگوں کو بزی رکھنے کا، آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک سائیکولوجیکل وار آپ سے جو ہے جاری ہے اس کو جاری رکھنے کا، کہ آپ لوگوں کو یہ جو ہے نا، تاکہ نون لیگ کا ایک بیانیہ ہے جو ابھی وہ بیچ رہے ہیں نیچے جا کے، انہوں نے سارے ووٹ کو عزت دو فلانا ٹمکانا والے بیانیے جو ہے نا ان کے نہیں چلے، تو انہوں نے اب ایک ہی کہنا شروع کر دیا، پائن ساڑی گل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، پائن ساڑی گل ہو گئی ہے، اگلا وزیر اعظم ساڈا ہے. تو پنجاب کے اندر بہت سارا ووٹ ایسا ہوتا ہے جنہوں نے آگے اپنے کام کروانے ہوتے ہیں، جنہوں کو تھانہ کچہری کے اپنے سڑکیں بنوانی چاہیے، وہ جو ہے نا وہ طاقت کو ووٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس ووٹر کو پرسویٹ کرنے کے لیے نا جو ان کا ہوتا ہے نا کہ پنجاب میں پہلے دور میں سو جاتے تھے ہوا بیسیکلی وہ ہوتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے اور وہ کس کو لانا چاہتے ہیں، تو اس کے اوپر ہوا کے اوپر نا ووٹر جو ہے نا وہ سوے ہوتا تھا اور وہ جس طرف ہوا چلتی تھی نا اس طرف کو ووٹ ڈالا جاتا تھا. تو وہ ووٹر کو کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سر دیکھو ساڈی گل ہو گئی ہے، اس کے لیے جو ایسی ایکٹیویٹیز کرتے رہنا جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کے لیے اور اداروں کے لیے ضروری ہے، تاکہ ایک جو سینس ہے نا وہ جاتی رہے کہ ادارے جو ہیں وہ پیچھے کے مخالف سمت کے اندر کھڑے ہیں. تو اس کو جاری رکھنے کے لیے کام سارا ہو رہا ہے. ادروائز اس کا کوئی لیگل امپیکٹ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ منگل والے دن اور بدھ والے دن یہ سارے کے سارے جو فیصلے آروز نے کیے سب کے سب ریورٹ ہو جائیں گے، اور الیکشن ٹرائبیونل جو ہیں وہ ان سب کاغذات نامزدگی کو جو ہے نا وہ اپروو بھی کر دیں گے اور وہ جمع بھی ہو جائیں گے، اور پھر وہ نون لیگ والے وہی اپنا رونا رو رہے ہوں گے جو آج کل وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسے الیکشن کروانے ہیں تو پھر ہمیں کیوں بلایا. تو وہی والا بیانی دوبارہ ان کو وہ چلتا رہے گا. اگر آپ لوگوں نے محظوظ ہونا ہے تو، اور آپ لوگ جو ہے نا غلیظ گفتگو کو سن سکتے ہیں، تو آپ نون لیگ کی اگر بورڈز جائیں تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کیسے کیسے رو رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر ہم نے آپ ہمارے ساتھ ایسے تو ضلالت ہی کرنی تھی تو ہمیں بلایا کیوں. تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو رو رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ دے رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور جا کے نیچے کبھی کبھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سمیت تو جو ہے نا وہ انہوں نے چن لیا ہوگا. تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ بیسیکلی ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ بیچنا کیا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بیانیے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ بیچنا ہے. تو ان کے پاس نہ تو بیانیہ ہے نہ کارکردگی ہے. اب وہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کے اندر نا ڈائمینشیا گیا، اور کہ اس کے اندر نا آپ ایک سرٹن پیریڈ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا اس کو بھول جاتے ہیں، آپ کے دماغ سے یادداشت چلی جاتی ہے. جو نواز شریف ہے اس کو جو ہے نا وہ پلیٹلیٹس کم ہونے کی وجہ سے نا اس کو یہ ایک بیماری ہوگی کہ اسے 2017 کے بعد کا جو جتنا ٹائم پیریڈ ہے نا وہ بھول گیا ہے. وہ بات ہی آگے 2017 تک کرتا ہے. تو بھائی وہ گدھے، تو تمہارے بعد ایک سال حکومت رہی ہے 2018 تک تمہاری نون لیگ کی، اس کے بعد یہ پچھلے 16 مہینے میں بھی آپ کی حکومت تھی، کوئی فرشتوں کی حکومت نہیں تھی. تو پتہ نہیں اس کا پتہ نہیں کیا دماغ ہے، وہ آپ کے بعد کا تھا 2017 کے بعد جو آپ کا جو ایک ٹائم فری ہو گیا ہوا ہے نا، تو آپ نے کمپیئر اس سے نہیں کرنا. آپ نے کمپیئر کرنا ہے 2022 کے اندر جہاں پہ عمران خان نے چھوڑا تھا، اور 2023 کے اندر جہاں پہ شہباز شریف نے چھوڑا ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے ساتھ وہی والی باتیں نہ کریں کہ جو پہلے آپ کرتے تھے کہ جی شہباز شریف کا باپ جو ہے وہ غریب ہے اور نواز شریف کا باپ جو ہے وہ امیر تھا، اور شہباز شریف جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرا باپ جو ہے نا وہ ایک مڈل کلاس کا تھا، اور نواز شریف کے سپورٹر بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کے پاس 1960 کے اندر مرسیڈیز تھی جب پاکستان کے اندر کسی کے پاس مرسیڈیز نہیں تھی. تو بھائی پہلے اپنا ایک باپ لے کر آؤ، اس کے بعد جو ہے نا آپ یہ ہمیں بتاؤ کہ آپ کا بیانیہ بھی ایک ہے کہ نہیں ہے. آپ نے 15-16 بیانیے جو چھوڑے ہوئے ہیں، ہم کس کس کو کاؤنٹر کرتے پھرے، کیونکہ آپ خود ہی اپنے بیانیے کو کاؤنٹر کر رہے ہوتے ہیں. ایک بندہ آگے ہمیں بتا دیتا ہے کہ یار جو ہے نا وہ ہم یہ کریں، دوسرا بندہ آگے نون لیگ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں. پہلے مریم نواز کے یہ بندے آگے سوشل میڈیا کے اوپر یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہو گئی ہے،
اور اسٹیبلشمنٹ والے جو ہے نا وہ جو ہے عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو ہمارا تو بہنی وہی ووٹ تو اس کو عزتوں والا ہے, تو ہمارے ساتھ جاتی ہوئی ہے. جو ہے نا جمعیت جویل لطیف نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی کہ ہمیں حکومت زبردستی دی گئی ہے. تو آگے سے اینکر کہتا ہے کہ کیا زبردستی دی گئی حکومت آپ کو زبردستی سے جو ہے پکڑ کے جو ہے نا وہ آپ کو کرسی پہ بٹھا دیا گیا. ایسے بونگیے مارتے ہیں یار کہ مطلب وزارتوں کے مزے تم لے رہے تھے, وزیر بھی بن گئے, سب کچھ ہو گیا, لیکن بعد میں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یار ہمیں زبردستی حکومت دی گئی, یہ چلاؤ. تو بھائی آپ زبردستی کی حکومت دی گئی ہے تو ابھی بھی وہی حکومت ہے, وہی پاکستان ہے, چیزیں تو چینج نہیں ہوئی, گراؤنڈ بھی چینج نہیں ہوا, ریالٹی بھی چینج نہیں ہوئی. تو جو گند آپ نے پچھلے 16 مہینے کے اندر مارا تھا وہی گند آپ نے ابھی مار